غفران مرحبا 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 ماہ رمضان فضل مولا سے بھری ہے ہر گھڑی رمضان کی شکر ہے رب کا ملی پھر سے خوشی رمضان کے فضل مولا سے بھری ہے ہر گھڑی رمضان کی شکر ہے رب کا ملی پھر سے خوشی رمضان کی الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے، اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب تیز ہوا کے چکر چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے کہ صامت الریح، کہ تیز ہوا رک گئی، اور جب تیز رفتار گھوڑا دوڑتے دوڑتے اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیر، کہ موز اور گھوڑا رک گیا۔ تو دوستان مکرم، روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں نفس کا سرکش اور موز اور گھوڑا رک جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں رمضان میں وہ سر بھی سجدوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اور صوم کو صوم اس لیے کہتے ہیں کہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک اکل و شرب اور قصدن
जिमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। और रोज़े की तारीख के हवाले से अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमा तफसील रूहुल बयान में लिखते हैं कि मलिक तैमूर अस्सालिस के दौर में कहत पड़ा। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से तीसरा बादशाह हुआ है। तो मलिक तैमूर अस्सालिस के दौर में कहत पड़ा और इसने अपनी रियाया को हुक्म दिया कि वो एक वक्त का खाना खाए और एक वक्त का खाना बचा कर कहत ज़दा इलाकों में भेजे ताकि दुखिया और मजबूरों की मदद की जा सके। तो कौम ने, रियाया ने बादशाह के इस हुक्म को तस्लीम किया और एक वक्त का खाना बचा कर कहत ज़दा इलाकों में भेजा। तो रब्बे ज़ुल जलाल को उनकी ये अदा बड़ी पसंद आई और अल्लाह ताला ने फिर हर नबी पर रोज़ा फ़र्ज किया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। कमरी तारीख के हिसाब से 13, 14 और 15 तारीख को जो रोज़े रखे जाते हैं उन्हें अय्याम 20 के रोज़े कहा जाता है। और उसके बाद फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अशूरा का रोज़ा रखना अपना मामूल बनाया। हुज़ूर ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा ने भी ये रोज़ा रखा। फिर कभी भी ना हुज़ूर ने इस रोज़े को तर्क किया और ना सहाबा ने। हुज़ूर ने हुक्म दिया कि सहाबा ये रोज़ा रखें। सन 2 हिजरी में वाक़े बदर से एक माह कबल 17 शाबान मुअज़्ज़म को रोज़ा फ़र्ज हुआ। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रवायत करती हैं कि फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब जिसका जी चाहे वो अशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे वो ना रखे। लेकिन इससे कबल अशूरा का रोज़ा रखना उम्मत पर फ़र्ज था। तो सन 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज हुआ और 11 हिजरी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान से कबल रबीउल अव्वल शरीफ में विसाल फरमाया और 2 हिजरी का रमज़ान शामिल करके हुजूर की ज़िंदगी में कुल 9 रमज़ान आए, जिसमें से 7 29 के और 2 30 के थे। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि रमज़ान चाहे 29 का हो या 30 का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब 30 का ही अता फरमाते हैं। जिस तरह अगर कोई रोज़े की हालत में भूल कर खा ले तो हदीस पाक में आता है कि उसे अल्लाह ने खिलाया, उसे अल्लाह ने पिलाया, उसने खा भी लिया, उसने पी भी लिया, लेकिन उसका रोज़ा कायम रहा। इसी तरह चाहे चांद 29 का हो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब 30 का ही अता फरमाते हैं। तो रोज़ा एक ढाल है, रोज़ा नूर है, ज़िया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि हर शय की कोई ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस तरह ज़कात देने से माल पाक होता है, इसी तरह रोज़ा रखने से जिस्म पाक होता है। और वैसे भी रोज़ा इंसान के लिए शफा का पयाम है। फरमाया सहरी किया करो। अल्लाह ताला ने सहरी में बड़ी बरकत रखी है और ये महज सियाम रहमतें और बरकतें देकर नाजिल होता है। फरमाया अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि इसका पहला अशरा रहमत है, दरमियाना अशरा मग़फ़िरत है और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी है। हदीस पाक में आता है, फरमाया अल्लाह ताला ने रमज़ान के हवाले से मेरी उम्मत को 5 फजीलतें अता फरमाई हैं। उससे कबल किसी उम्मत को यह फजीलतें अता नहीं की गई। नंबर 1, रोज़ादार के मैदे से जो बू निकलती है अल्लाह ताला को वो मुश्क व अंबर से ज़्यादा महबूब है। और नंबर 2, माह सयाम के आते ही शयातीन को जकड़ दिया जाता है। नंबर 3, जो बंदा रोज़े की हालत में होता है वो जब तक रोज़े की हालत में रहता है फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। और नंबर 4, जब माह सयाम की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला रोज़ादार के गुनाहों को बख्श कर उसको जहन्नम से मग़फ़िरत और आज़ादी का परवाना अता फरमा देता है। तो बल्कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि आका क्या ये लैलतुल क़द्र है? फरमाया नहीं, जब
مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو اس کا مالک اسے کچھ دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو جہنم سے آزادی اور مغفرت کا پروانہ ہے یہ مالک کی طرف سے اس کی مزدوری ہے، لیکن لیلۃ القدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ مالک کا، یہ رب ذوالجلال کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی متبرکت رات عطا فرمائی۔ نمبر 5، روزہ دار کو جو 5ویں فضیلت عطا فرمائی گئی، حضور سے قبل امتوں میں جو لوگ روزے رکھتے تھے انہیں یہ فضیلتیں عطا نہیں فرمائی گئی۔ مومن کے لیے سارا سال جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، مگر جو روزہ ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، فإنہ اجزی بہ، اور اس کی جزا میں دوں گا۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ ہی اس کی جزا دے گا۔ جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی گالی بھی دے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں صائم ہوں، میں روزہ دار ہوں، وہ لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ آخرت میں روزہ رکھنے کے سینے میں رب ذوالجلال کا دیدار کرے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زندگی میں انسان کو جو سب سے بڑی دولت عطا کی گئی وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں انسان کو، جو اہل ایمان کو دولت نصیب ہوگی وہ اپنے رب کا دیدار ہوگا، اور دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کوئی دولت جنت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے، اور یقیناً وہ ہوگی بھی سب سے بڑی نعمت، جس کے ملنے پر وہ سب نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جب رب ذوالجلال اپنے رخ کرم سے پردہ اٹھائیں گے اور روزہ رکھنے کے صلے میں روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، تو روزہ، یہ روزے کا پھل ہے جو روزے دار کو روزہ رکھنے کے سبب سے نصیب ہوگا۔ تو روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ روزے کا ثمرہ ہے۔ روزے کے من جملہ ثمرات میں سے ایک ثمرہ مرتبہ احسان کا مل جانا ہے، اور مرتبہ احسان ہے کیا، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث جبرائیل رکھنا چاہوں گا۔ اسے امام بخاری اور دیگر ائمہ احادیث نے بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی فضائیں تھی، ہر طرف نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، اور صحابہ کے من روشنیوں سے منور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کی گھنی سیاہ داڑھی اور سفید لباس تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، اور وجود کی تر و تازگی سے وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ اگر مسافر ہوتا تو اس کے چہرے، بدن اور کپڑوں سے آثار سفر نمایاں ہوتے۔ تو ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن لگتا تھا کہ یہیں کہیں گلی سے نکل کر آیا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ آقا مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو فرشتوں پر ایمان لائے، تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، تو پچھلی کتابوں پر ایمان لائے،
تو اس نے کہا آقا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آقا مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ ارکان اسلام کے متعلق حضور نے بتایا تو اس نے پھر کہا صدقتا، آقا آپ نے سچ کہا۔ ہمیں پھر بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مل احسان، آقا مجھے خبر دیجئے احسان کیا ہے؟ فرمایا تو اس طرح عبادت کرے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا آقا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، حضور نے جوابات مرحمت فرمائے اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اور اس جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھا اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی بارگاہ کا، حضور کی چوکھٹ کا ادب کس طرح سے کرنا ہے۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو اس طرح سے حضور کی چوکھٹ پر بچھایا کہ کس طرح سے حضور کی چوکھٹ کا ادب کرنا ہے، کس طرح سے حضور کی چوکھٹ کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو احسان تیسری چیز ہے جسے ہم اپنی زبان میں تصوف کہتے ہیں، جسے ہم طریقت کا نام دیتے ہیں۔ اسے درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے۔ یہ دین کی روح ہے۔ جو تصوف کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضور نے ہمیں جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تجھے یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا خالق تجھے دیکھ رہا ہے، کہ جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو پھر تجھے کتنا سرور آئے گا۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس تصوف میں ڈوب جائے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصوف میں ڈوب جائے کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تجھے کتنا سرور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی نماز پڑھتے ہیں، اسے کبھی دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک جمال جہاں آرا سے فیضیاب نہیں ہو جاتا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں ایک حدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاقہ کشی اختیار کرو، بھوک اور پیاس برداشت کرو، ہو سکتا ہے کہ تم دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کرو۔ تو یہ جو درجہ احسان ہے، یہ جو مرتبہ احسان ہے، یہ مومن کا مقصود ہے جو روزہ دار کو نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستان مکرم، روزہ دار کو یہ کیفیت، اگر یہ دولت نہ بھی نصیب ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ کیفیت اسے ضرور نصیب ہوگی کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں ٹھنڈا پانی میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس اسے آیا کہ نہ آیا، تو مرتبہ احسان کا پھوٹتا ہوا اجارہ رمضان المبارک میں یہ نور ہمیں خاص طور پر نصیب ہوتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار شخص بھی اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ وہ اس احساس کو اپنے اندر سمو لے اور اپنے دل کی ہر دھڑکن پہ رکھ لے، اس احساس کو اپنے اندر بسا لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو
گناہ تو کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جائے گا۔ وہ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب وہ دکان پر بیٹھ کر ڈنڈی مارتا ہے تو اس وقت اس کا رب اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب وہ رشوت سے اپنی جیب کو بھرتا ہے تو اس وقت اس کا رب اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ جب 7ویں کوٹری میں سارے دروازے بند کر کے اپنے بت پر موٹی چادر ڈال کر زلیخا نے کہا کہ یوسف اب آ بھی جاؤ، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود پر موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے، یہ یقین، یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کا تصور مشکل ہی کیا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدیح فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے کے برابر لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندوں کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ تو حضور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی قدر بتا دی کہ رمضان رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے۔ تو دوستان مکرم، چونکہ شریعت کا مقصد، پہلے انبیاء جو تشریف لائے ان کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ دنیا کی غفلت سے نکلیں اور رب کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ تو تمام انبیاء کی آمد کا مقصد یہ تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء میں دعوت کے اعتبار سے مشترک ہیں، سب کی دعوت میں وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو روزہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے۔ پہلے انبیاء کرام کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، تو سب سے پہلے روزہ رکھا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا ہے، اور پھر تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کلمہ گوؤں کو ایک کشتی میں جمع کر دیا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے لیکن آپ کی کشتی نہیں ڈوبی تھی۔ طوفان ہے، شدید تیز ہوائیں ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن آپ نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں جمع کر دیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مناجات بھی کی، درود شریف بھی پڑھا، لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، اس دور کے جو اہل ایمان تھے، آپ نے فرمایا کہ تکلیف میں روزہ بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے روزہ بڑا مجرب ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہ روزہ رکھ رہے تھے، اور جب کشتی نو چلی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ دعا کرنا، استغفار کرنا، مناجات کرنا، درود شریف پڑھنا، اس کا بھی بڑا مقام ہے، یہ بڑی فضیلت ہے، لیکن جب کشتی نوح چلی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب روزہ رکھیں گے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف دور کرنے میں روزہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا مشہور تھا، صوم داؤدی۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے، سال کے 365 دن آپ کا یہی معمول تھا
ایک دن روزہ ایک دن افطاری، ایک دن روزہ ایک دن افطاری۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھتے، پھر وسط میں 3 روزے رکھتے، اور پھر آخر میں 3 روزے رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں نے امت احمد کی بڑی فضیلت سنی ہے، اسے جو شانیں ملی ہے ان کے خصائص کیا ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ تو رب ذوالجلال نے 10 خصائص 10 خصوصیات گنوائیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ میں اس امت پر رمضان کے روزے فرض کروں گا، وہ میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے اور میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو خصائص بیان کیے، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس امت کہ روزے دار میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے اور میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ یہ تو میں نے نبیوں کے حوالے سے بات کی نا، لیکن پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ بعض امتوں کے روزے تعداد میں ہم سے زیادہ تھے، بعض کے 2 مہینے کے تھے اور بعض امتوں کے مختلف تھے۔ مثلا 10 محرم کا روزہ بنی اسرائیل پر فرض تھا۔ تو دوستان مکرم، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ماندہ ایام جو رہ گئے ہیں ہمیں ان میں بھی رمضان المبارک کا اسی طرح سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے دادا حضور، میرے شیخ کامل مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر شبیہ قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکت پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔